بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جہیز وراثت کا بدل کے طور پہ لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کسی لڑکی کو اس کی شادی پر جہیز دینا وراثت کا بدل نہیں ہے، اور لڑکی کو والدین کے حق کے وراثت سے صرف اسی وجہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو اپنا حصہ لے چکی ہے اور اس کو سامان جہیز دے دیا گیا تھا۔ ایسے بالکل نہیں ہے۔ سامان جہیز شادی کے وقت لڑکی کے ماں باپ اس کو بطور تحفہ جو سامان دیتے ہیں، والدین کی لوازم و اقارب جو مال و دولت وہ اپنے خامند کے گھر لے کے جاتی ہے، اس کو سامان جہیز کہا جاتا ہے۔ سامان جہیز پر مکمل طور پر ایک بیوی کا ایکسکلوسیو رائٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات شوہر اور بیوی میں اگر کھٹ پٹ ہو جاتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، تو بیوی اپنا سامان جہیز عدالت سے وصول کر سکتی ہے۔ سامان جہیز پر کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی، اور ڈوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ 1976 جو ہے وہ بنایا گیا تھا تاکہ شادی بیاہ کو آسان کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک ویسے کا ویسا ہی نظام چل رہا ہے۔ جب بھی کسی فیملی کورٹ کے سامنے سامان جہیز کا دعویٰ آتا ہے تو سب سے پہلے ایک سیٹل پرنسپل سامنے آ جاتا ہے، جس کو لا پرزیوم کر لیتا ہے کہ جہاں پر ایک عورت نکاح کے بعد رخصت ہو گئی ہے، دین وہ سامان جہیز بھی اپنے خامند کے گھر لے کے گئی ہے اپنی رخصتی کے ساتھ ہی۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2005 MLD پیج ہے 1069 میں۔ عام طور پر ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہر والدین ماں باپ چاہے جتنے بھی غریب ہوں، اپنی ہمت اپنی مالی استطاعت کے مطابق لڑکی کو سامان جہیز ضرور دیتے ہیں، اور اس بارے میں ایک فیملی کورٹ سامان جہیز کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے لڑکی کے گھر والوں کی مالی پوزیشن جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھتی ہے، اور عام طور پر چونکہ ہر ماں باپ چاہے وہ کتنا ہی غریب نہ ہو، کچھ نہ کچھ سامان دے کے ہمارے معاشرے میں ضرور اپنی بیٹی کو بیچتا ہے، اور عورت کے حق میں ہی اس وجہ سے سامان جہیز کا دعویٰ جس حد تک اس کے والدین کی مالی استعداد کو دیکھا گیا، جس حد تک دعوے میں فائنڈنگز سامنے آ گئی ہیں، اس حد تک سامان جہیز کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کیا جانا قرین انصاف سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2017 SCMR پیج ہے 393 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ عام طور پر جب شادی کا موقع ہوتا ہے کہ تو دن سامان جہیز کی ایک لسٹ بھی تیار کی جاتی ہے، اور سامان جہیز کی جو لسٹ ہے وہ دعویٰ سامان جہیز کی ریکوری میں لازمی طور پر لگائی جانی چاہیے، کیونکہ عدالت کو اسیسمنٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور اگر لسٹ نہیں لگائی تو پھر ریکوری کس چیز کی آپ لینے آگے ہیں۔ لازمی طور پر ایک لسٹ لگانا لازمی ہے، ادروائز ایک سامان جہیز کی ریکوری کا جو دعویٰ ہے وہ عدالت اس بنا پر خارج بھی کر سکتی ہے کہ ایک لسٹ جو ہے
جس سامان جہیز کی آپ ریکوری کی بات کر رہے ہیں وہ تو اس کی تو لسٹ آپ نے دی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 SCMR پیش ہے 1739 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ سامان جہیز کی لسٹ جو ہے ایک بڑی مضبوط دستاویزی شہادت ہے، اور شادی کے وقت لسٹ سامان جہیز پر سامان وصول کرنے والے جو افراد ہیں ان کا اور 2 گواہان کے دستخط لیے جاتے ہیں، اور یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ واقعی سامان جہیز اتنا دیا گیا، وصول کیا گیا۔ اور لیکن آج کل ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ کبھی کسی کو بطور وکیل کہیں کہ شادی کے اوپر کہ جناب آپ لسٹ بنا لیں سامان جہیز کی، تو وہ کہتے ہیں نو یہ بادشگونی ہو جائے گی، اور اسی چکر میں بادشگونی کے چکر میں حتیٰ کہ سامان جہیز کی جو رسیدیں ہوتی ہیں اس سامان کی وہ بھی سنبھال کر نہیں رکھی جاتی ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان رسیدوں کو سنبھال کے رکھا گیا، اگر شادی کے سامان جہیز کی لسٹ بنائی گئی تو بادشگونی ہو جائے گی اور شادی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب چونکہ سامان جہیز کے جتنے بھی دعویٰ ہیں وہ فیملی کورٹس میں آتے ہیں، اور فیملی کورٹس میں قانون شہادت آرڈر 1984 اپلائی نہیں ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، اس وجہ سے سامان جہیز کی رسیدوں کا پیش کرنا یا رسید لکھنے والے کو عدالت میں پیش کرنا مینڈیٹری نہیں ہے۔ پرزیوم قانون کر لیتا ہے کہ جو بچی رخصت ہو کے اپنے میاں کے گھر گئی ہے کچھ سامان جہیز لے کے گئی ہوگی، اور سامان جہیز کا فیصلہ کرتے ہوئے لسٹ کو دیکھا جائے گا، اور پھر جو والدین ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان کی مالی پوزیشن کو دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2017 SCMR پیش ہے 321 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بیوی روٹ کے چلی جاتی ہے یا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو اکثر اوقات جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے شوہر حضرات وہ کہتے ہیں کہ جی سامان جہیز تو بیوی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب جب ایک شوہر یہ کہہ رہا ہے بطور ڈیفینڈنٹ کہ بیوی سامان جہیز ساتھ لے گئی تھی، تو اس کو ثابت کرنا ہے کہ سامان جہیز جب واپس گیا ہے تو کب گیا ہے اور کیسے گیا ہے۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ اس نے سامان جہیز واپس کر دیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت ڈاکومنٹری ایویڈنس یا حتیٰ کہ اورل ایویڈنس عدالت میں پیش نہیں کر سکتا، یا عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ کب اور کیسے سامان جہیز واپس کیا گیا لڑکی کو، دین اس کو سامان جہیز دینا ہی پڑے گا، اور دین اس کو سامان جہیز پرسیوم کیا جائے گا کہ وہ شوہر کے پاس ہی ہے، وہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو وہ بات کر رہا ہے، جو پلی لے رہا ہے کہ واپس کر دیا، اس کو تو وہ ثابت ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے، ایک بڑا دلچسپ سا لڑائی جھگڑے والا کیس تھا، پڑھنے میں بڑا مزہ آیا اس میں، اور ضرور دیکھیے گا 2009 MLD پیش ہے 581 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مالی حیثیت تو دیکھی جاتی ہے لڑکی کی سامان جہیز کے معاملے میں کہ لڑکی کے والدین کی مالی حیثیت کیا تھی، لڑکی کس خاندان سے بلونگ کرتی تھی، لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات والدین قرض اٹھا کے بھی سامان جہیز دیتے ہیں، زمینیں بیچ کے قرض اٹھا کے، اور ایکسٹرا آرڈینری جو ہے بعض اوقات وہ سورسز کریٹ کرتے ہیں، اور جہاں سے لوگوں سے بہت زیادہ قرض اٹھا کے اب معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ بڑا جہیز دیا ہے، اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور والدین معاشرے میں برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے زیادہ سامان جہیز دیتے ہیں، اور عدالت کو یہ تمام سرکمسٹانسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ سامان جہیز دیتے ہوئے لوگ ایکسٹرا آرڈینری جو سورس ہیں ان کو بھی اپلائی کرتے ہیں، قرض اٹھاتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی، 2016 CLJ پیش ہے 130 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور پچھلے دنوں ایک معاملہ آ گیا
کہ کیا ایک بیوی سامان جہیز کا معاملہ ہے اور اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ تو کرے گی لیکن سامان جہیز گریب کرنے والوں میں ان کے شوہر کا جو والد ہے، اس کا سسر، اس کا دیور، جیٹ، دیورانی، اس کی ساس بھی اس میں شامل ہے۔ تو جناب یاد رکھیے گا کہ سامان جہیز کی ریکوری جو سوٹ ہے، اس میں ایک عورت اپنے سامان جہیز کے دعوے میں اپنے خاوند کے جو رشتہ دار اس معاملے میں انوالو ہیں، اس کاز افیکشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، خواہ وہ دیور ہے، اس کا سسر ہے، اس کا جیٹ ہے، اس کی نانند ہے، اس کی ساس ہے، جو بھی ہے، اس کو بھی وہ فریق مقدمہ بنا سکتی ہے، پارٹی ٹو دا سوٹ ایز ڈیفینڈنٹ اس کو رکھ سکتی ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کی گئی تھی 2011 SCMR پیج ہے 1591 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہے، یاد رکھیے گا، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بیوی اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاتی ہے تو دین شوہر تو فوت ہو گیا، دین بیوی جو ہے شوہر کی وفات کے بعد اپنے سسرالی جو رشتہ دار ہیں، اس کا سسر ہے، اس کی ساس ہے، ننند ہے، اس کا جیٹ ہے، دیور ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر سوٹ فائل کر سکتی ہے ریکوری آف ڈوری آرٹیکلز کے حوالے سے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت سا ٹائم گزر جاتا ہے میاں بیوی کو رہتے ہوئے، 10-15 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی واپس چلی گئی ہے تو شوہر یہ کہتا ہے کہ سامان جہیز تو جناب ضائع ہو گیا، بعد میں نئی چیزیں آ گئی تھیں۔ عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے، حتیٰ کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ سامان جہیز ریپلیس ہو گیا ہے، پرانی چیزیں تھیں وہ ریپلیس ہو گئی تھیں، تو پھر عدالت اس سامان جہیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے شوہر کو کہہ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک آزاد جموں اینڈ کشمیر کی سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم کیس ہے۔ اس کیس میں 2008 میں ایک جو شوہر تھا بطور ڈیفینڈنٹ، اس نے بیان دیا کہ جناب زلزلہ آ گیا تھا 2005 والا، اس زلزلے میں سارا گھر گر گیا، بیوی کا سارا سامان جہیز تباہ ہو گیا، اب سامان جہیز کی ریکوری میں آ گئی، اب ہم کہاں سے دیں، وہ تو ایکٹ آف گاڈ تھا، تباہ ہو گیا جناب۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آزاد جموں اینڈ کشمیر نے واضح کیا کہ بھیا یہ سامان جہیز آپ کے گھر پہ آیا، آپ استعمال کرتے رہے، 2005 میں تباہ و برباد بھی ہو گیا، تو 2008 میں آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ اب عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس سامان جہیز کی قیمت جو ہے وہ ادا کریں اس خاتون کو، جو آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی اور وہ واپس چلی گئی ہے، اب سامان جہیز کی ریکوری میں ہے، اس کو آپ ادا کریں۔ اور یہ بات باقاعدہ طور پر 2008 PLJ سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 73 کے اندر، پیج 73 ہے جس میں یہ بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب سامان جہیز میں جہاں تک بات ہے، استعمال ہونے والی چیزیں، فرنیچر ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، اور یہ باتیں چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے استعمال بھی ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمام چیزوں کی اس دعوے کے وقت جو ویلیویشن ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اس افادیت کتنا اس سے فائدہ لیا گیا، کتنے اس کو استعمال کیا گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، یہ تمام چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی۔ اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2014 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 131 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2005 CLC پیج 890 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد 2010 YLR پیج 2441 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ لیکن جی سامان جہیز کے حوالے سے چند باتیں تھی، میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔